اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسلامک اسٹوڈیو آفیشیل میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی سے کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی دینی، معلوماتی، فہم القرآن ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ میرے ایک جاننے والے نے مجھے اپنے بیٹے کی ایک کہانی سنائی۔ آپ اس کے بیٹے کی کہانی اس کی زبانی سنیے۔ میرے بیٹے نے چند دن پہلے مجھے سے ایک عجیب سوال کیا۔ اس نے پوچھا، آپ نے کبھی سوچا آپ کے بچے آپ کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہکا لگا کر جواب دیا، دنیا کے تمام بچے اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں۔ میں باپ ہوں اور باپ کی حیثیت سے مجھے عزت کی سہولت حاصل ہے۔ وہ ہنس کر بولا، ہرگز نہیں، دنیا کے ہر بچے کا کوئی نہ کوئی ماں باپ ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہوتا تمام بچے ان کی دل سے عزت کرتے ہوں، لیکن ہم کرتے ہیں۔ میں نے پھر ہنس کر جواب دیا، میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ اب لوگوں کی محبت جینوئن ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ کم نہیں ہوگی۔ وہ بھی ہنسا اور پھر بولا، ہم اس ایشو کو سائیڈ پر رکھتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولا، آپ نے ہمارے پورے ایجوکیشنل کیریئر کے دوران ایک بار بھی ہماری مارک شیٹ نہیں دیکھی۔ آپ نے ہمیں کم نمبرز لینے پر ڈانٹا نہیں اور کبھی زیادہ نمبرز پر تالی نہیں بجائی۔ ہم اپنی مرضی سے سبجیکٹ تبدیل کر لیتے تھے، اگر کسی ٹیسٹ میں فیل بھی ہو جاتے تھے، لیکن آپ نے کبھی برا نہیں منایا۔ جبکہ ہمارے تمام کلاس فیلوز کے والدین آدھے آدھے نمبرز کا حساب بھی رکھتے تھے اور ہمارے سامنے ان کو پھینٹا بھی لگا دیتے تھے۔ ہمارے کلاس فیلوز جب بھی آپ کو دیکھتے تھے تو وہ ہم سے کہتے تھے، یار تم چند دنوں کے لیے اپنا بابا ہمیں نہیں دے سکتے؟ ہم جوتے کھا کھا کر تھک گئے ہیں۔ ہمیں اس وقت اندازہ ہوا آپ کو اندھا اعتماد ہے۔ آپ ہمیں نمبرز اور پوزیشن سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ میں نے کہکا لگایا اور کہا، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہے۔ مجھے آپ کے کیریئر یا ایجوکیشن سے دلچسپی نہیں تھی۔ دنیا کا ہر والد اپنے بچوں کے بارے میں حساس ہوتا ہے۔ اولاد کی فکر والدین کی ڈی این اے میں شامل ہوتی ہے۔ میں بھی پریشان ہوتا تھا، لیکن میں دوسرے والدین کی طرح آپ کو پوزیشن یا نمبرز لینے کے لیے اسکول نہیں بھیجتا، لرن کے لیے بھجواتا ہوں۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کا کام بچوں میں لرننگ کی صلاحیت پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ایک کلاس کے اندر فرض کریں 30 اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں سے لازمی طور پر کچھ آرٹسٹ ہوں گے۔ قدرت نے انہیں مصوری، میوزک، اداکاری، ڈیکوریشن یا ڈریس ڈیزائننگ کے لیے بنایا ہوگا۔ ان کو بیالوجی، میتھ یا پاک اسٹڈی میں کیا انٹرسٹ ہوگا۔ کچھ قدرتی بزنس مین ہوں گے، انہوں نے آگے چل کر بڑی بڑی کمپنیوں اور برانڈز کی بنیاد رکھنی ہوگی۔ ان کو اردو، انگریزی، تاریخ اور جغرافیہ میں کیا دلچسپی ہوگی۔ کچھ لوگوں نے آگے چل کر نیلسن منڈیلا اور عبدالستار ایدھی بننا ہوگا۔ وہ فزکس، کیمسٹری اور لٹریچر میں کیا دلچسپی لیں گے، اور قدرت نے ان میں سے کچھ کو اسپورٹس میں بنایا ہوگا۔ ان بیچاروں کو بور لیکچرز میں کیا دلچسپی ہوگی۔ یہ ہر امتحان میں کم نمبرز لیں گے، لیکن کیا ہم انہیں ناکام سمجھیں گے؟ جی نہیں۔ چنانچہ اسکولوں کا کام نمبروں کی بنیاد پر بچوں کی گریڈنگ کرنا نہیں ہوتا۔ کسی بچے کا بڑا اور دوسرے کو چھوٹا، ایک کو لائق اور دوسرے کو نالائق ثابت کرنا نہیں ہوتا۔ انہیں لرننگ کی عادت ڈالنا اور ان کی قدرتی ٹیلنٹ کی پرورش ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے تعلیمی اداروں میں یہ دونوں کام نہیں ہو رہے ہیں۔ پوری کلاس کو ڈاکٹر، انجینئر یا آئی ٹی پروفیشنل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس دہنگا مشتی میں طالب علموں کی لرننگ کی صلاحیت بھی ماری جاتی ہے۔
اور اعتماد بھی ہمارے 99% اسٹوڈنٹس IM فیلڈ کی فیلنگ کے ساتھ کالجوں اور یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں۔ ان بیچاروں میں اعتماد ہی نہیں ہوتا، اور جو باقی 1% بچ جاتے ہیں وہ اوور کانفیڈنس کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ اس فیلنگ کے ساتھ مارکیٹ میں جاتے ہیں، میں ٹاپر ہوں، میرا کوئی مقابلہ نہیں، مجھے مزید لرن کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا ٹاپر کو ان کا اوور کانفیڈنس مار دیتا ہے، اور باقی 99% کو میں نالائق ہوں کا ٹیگ کھا جاتا ہے۔ میں خود بھی اسی سسٹم کا حصہ ہوں۔ مجھے پہلی جماعت سے MA تک ہر استاد نے بتایا تھا تم نالائق ہو۔ مجھے عملی زندگی میں بھی میرے کولیگ جاہل کہتے تھے، چنانچہ میں جانتا تھا میرے بچوں کو اس سسٹم سے کچھ نہیں، یہ سسٹم انہیں سمجھے بغیر رگڑا لگائے گا، اور اگر میں بھی اس میں شامل ہو گیا تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، لہٰذا میں نے کم از کم اپنی طرف سے آپ لوگوں کو محفوظ بنا دیا۔ اب یہ جان گئے ہم اگر 10 بار بھی فیل ہو جائیں تو ہمارا والد ہمیں جوتے نہیں مارے گا، یہ ہنس کر کہے گا تم سکول سبجیکٹس اور ٹیچرز تبدیل کر لو، اور اگر پھر بھی پڑھنے کا دل نہ کرے تو سکول چھوڑ کر اپنی مرضی کا کام شروع کر لو۔ میرے بیٹے نے ہنس کر جواب دیا، ہم اس لیے آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ نے ہم پر اس وقت اعتماد کیا تھا جب کوئی سکول، کوئی استاد ہمیں انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ آپ اس وقت ہمارا واحد سہارا تھے۔ تمام ٹیچرز ہمیں برا بھلا کہتے تھے، ہمارے سارے کلاس فیلوز ہم پر ہنستے تھے، لیکن آپ ہماری مارک شیٹ فولڈ کر کے جیب میں ڈالتے تھے، ہمارا ہاتھ پکڑتے تھے، سکول کے گیٹ سے باہر نکلتے تھے اور ہمیں آئس کریم کھلا کر کہتے تھے کوئی بات نہیں، ہم پھر ٹرائی کریں گے۔ آپ کو میری بات عجیب محسوس ہوگی، لیکن آپ یقین کریں اولاد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنا دیا ہے۔ آپ پروردگار کا شکر ادا کریں اور بچوں کو نمبروں اور پوزیشن کی ریٹ ریس چوہا دوڑ کا شکار نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش سے پہلے اس کا مقدر، اس کی منزل طے کر دیتا ہے۔ ہمارے بچے نے زندگی میں کہاں جانا ہے یہ ہم جانتے ہیں، اور نہ ہی دنیا کا کوئی استاد، کوئی کالج، کوئی سلیبس، لہٰذا آپ صرف اپنے بچوں کی گرومنگ اور لرننگ پر توجہ دیں۔ آپ نے اگر انہیں اخلاقی لحاظ سے گروم کر لیا یا ان میں لرننگ کی صلاحیت پیدا کر دی تو آپ کا کام ختم ہو گیا۔ یہ زندگی میں آگے چل کر اپنا راستہ خود بنا لیں گے، لیکن اگر آپ کے بچے گروم نہیں ہوئے یا ان میں لرن کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تو یہ ہوا ہر کلاس میں ٹاپ کر لیں، یہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، یہ پوری زندگی اپنی ذات میں کمی محسوس کریں گے۔ لیکن اب سوال یہ ہے، گرومنگ اور لرننگ ہوتی کیا ہے؟ گرومنگ زندگی گزارنے کا سلیقہ ہوتا ہے۔ انسان کو چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، جانا، کھانا، پینا اور رہنا سہنا کیسے چاہیے، یہ ٹریننگ گرومنگ کہلاتی ہے۔ اس میں نے اپنے بڑے بیٹے کو گروم کرنے کے لیے ویٹر ایٹیکیٹ کا کورس کروایا تھا۔ یہ 13 سال کی عمر میں سرٹیفائیڈ ویٹر تھا۔ میں نے اس کے بعد انہیں بک ریڈنگ، نالج بینٹنگ، HR، بزنس، اسٹارٹ اپس، ایپس، پرسنل ہائیجین، کمپنی میکینک، ریسورس مینجمنٹ، کرائسس مینجمنٹ اور انٹریٹر ڈیکوریشن کی ٹریننگز بھی کرائیں، اور انہیں پیسہ کمانے اور پیسہ استعمال کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ آج YouTube کی وجہ سے ہر قسم کا نالج موبائل فون میں دستیاب ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں آن لائن کورسز بھی موجود ہیں۔ آپ خود اور اپنے بچوں کو یہ کورسز کرا سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، ہم میں سے کوئی شخص مسئلے سے نہیں بچ سکتا۔ زندگی میں مسائل مسئلہ نہیں ہوتے، ان مسائل کا حل مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ میں اگر سیکھنے کی صلاحیت موجود ہو
تو آپ بڑی آسانی سے اپنا ہر مسئلہ حل کر لیتے ہیں، اور آپ میں اگر یہ صلاحیت نہ ہو تو آپ ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لرننگ وہ صلاحیت ہے جو طوطے کو سمجھا دیتی ہے تم نے اگر اپنی مرضی کی خوراک لینی ہے تو تمہیں یہ 2 لفظ سیکھنے ہوں گے، میاں مٹھو یا چوری دو یا اللہ، اور یہ 2-3 لفظ سیکھ کر اپنی خوراک کا بندوبست کر لیتا ہے۔ یا آپ کے گھر کی بلی یہ سیکھ لیتی ہے میں نے اگر دودھ لینا ہے تو مجھے اپنی مالکن یا مالک کے ہاتھ پر پیار سے سر رگڑنا ہوگا۔ یا آپ کا پالتو کتا یہ سیکھ جاتا ہے میں اگر گول گول گھوموں گا یا صاحب کی پھینکی ہوئی بال اٹھا لاؤں گا تو صاحب میری گردن پر پیار سے ہاتھ بھی پھیرے گا اور مجھے گوشت کا ٹکڑا بھی دے گا۔ دنیا کو آپ سے کیا چاہیے؟ آپ نے دنیا کو کیسے متاثر کرنا ہے اور آپ نے نامساعد حالات میں اپنے آپ کو کیسے برقرار رکھنا ہے، یہ سمجھنا لرننگ ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی ادارے ہمارے بچوں میں یہ صلاحیت پیدا نہیں کر پا رہے، ان کو نالائکی کا تمغہ دے کر گھر بھجوا دیتے ہیں، اور یہ ہمارے سسٹم کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ میں انہی الفاظ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔